ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 9، سنہری سینگ۔ مقدس باپ، آپ کی قلیل وقت کی اس رفاقت کو میں اپنے لیے سعادت مند سمجھتا ہوں۔ میں گزشتہ 25 سال سے اسی مقام پر کشتی رانی کر رہا ہوں اور زندگی میں بڑے بڑے راہبوں کی باتیں سنی ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کیا گیا یہ سفر مجھے عمر بھر یاد رہے گا۔ یہ اس بوڑھے ملاح کی آواز تھی جو قاسم بن ہشام کو لے کر آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل کی جانب جا رہا تھا۔ قاسم آج کئی روز سے سفر میں تھا۔ وہ ادرنا سے اکیلا ہی روانہ ہوا تھا اور آبنائے باسفورس کے ایشیائی ساحل پر سلطان بایزید یلدرم کے بنائے ہوئے اناضول حصار کے بالکل سامنے اب آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے عیسائی راہبوں کا لباس پہن رکھا تھا اور گلے میں صلیب کے علاوہ حضرت عیسیٰ کی فرضی شبیہ بھی ایک سنہری زنجیر کے ساتھ لٹکا رکھی تھی۔ اس کے سر پر پادریوں والی ٹوپی اور بدن پر بھاری بھرکم جبہ تھا۔ قاسم ایک ماہر جاسوس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے انتہائی کامیابی کے ساتھ یہ حلیہ اختیار کر رکھا تھا۔ لیکن ایک حیرت کی بات تھی کہ قاسم نے مغربی یورپ کے پادریوں جیسا لباس پہن رکھا تھا جو رومن کیتھولک مذہب کے ساتھ وابستہ تھے اور جن کا مرکزی کلیسا روم کے شہر میں پاپائے روم کے ماتحت چلتا تھا۔ رومن کیتھولک مذہب عیسائیوں کے لاطینی فرقے کا مذہب تھا اور یہ فرقہ مغربی یورپ کے علاوہ اہل ہنگری اور کوہ بلقان کے بعض باشندوں پر مشتمل تھا۔ اس کے برعکس عیسائیوں کا قدیم فرقہ دی ہولی آرتھوڈوکس چرچ تھا جس کا مرکز شہر قسطنطنیہ تھا اور جو عیسائیت کا یونانی فرقہ سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت تک پروٹسٹنٹ فرقہ پیدا نہ ہوا تھا اور پروٹسٹنٹ فرقے کے بانی جرمن مارٹن لوتھر کے ایزبیلین کو پیدا ہونے میں ابھی 30 سال باقی تھے۔ آبنائے باسفورس جس میں اس وقت قاسم کی کشتی نیلگوں پانیوں پر رواں دواں تھی، 18 میل لمبی ایک سمندری پٹی کا نام تھا۔ اس آبنائے کے شمالی سرے پر بحرۂ اسود یعنی بلیک سی اور جنوبی سرے پر بحرۂ مارمودہ واقع ہے۔ اس کے مشرقی سرے پر ایشیا اور مغربی سرے پر یورپ، دو عظیم براعظم واقع ہیں۔ دونوں براعظموں کے درمیان آبنائے باسفورس کی چوڑائی سب سے زیادہ بحر مارمورا کی طرف سے ہے جہاں اس کا پاٹ 3.25 میل ہے، اور سب سے کم چوڑائی بحر اسود کی رخ پر ہے جہاں اس کا پاٹ کل 1800 گز رہ گیا ہے۔ اس کی گہرائی مختلف جگہوں پر 40 سے لے کر 32 گز تک ہے۔ قاسم نے بہت تھوڑے وقت میں ملاح سے بہت زیادہ معلومات حاصل کر لیں۔ وہ کشتی میں بیٹھا آبنائے باسفورس کے اندر عثمانی جہازوں کو گشت کرتے دیکھ رہا تھا۔ اسے آبنائے کے ایشیائی ساحل پر عظیم فارس کے ہیبت ناک حکمران کسریٰ کی وہ بے پناہ فوج خیمہ زن نظر آئی جس نے قیصر روم کو مسلسل شکستیں دے کر قسطنطنیہ میں محصور کر دیا تھا۔ لیکن پھر قرآن حکیم کی وہ حیرت انگیز پیشن گوئی پوری ہوئی کہ رومی عنقریب مغلوب ہونے کے بعد غالب آ جائیں گے، اور پھر کسریٰ کی فوجوں کو یہاں سے بھاگنا پڑا۔ اسے دور، بہت دور کسی شہر کے چھوٹے چھوٹے نشانات نظر آئے تو اس نے ملاح سے پوچھا، وہ دیکھیے، وہ کیا ہے؟ لگتا ہے یہاں سے 4-5 میل پر کوئی شہر ہے۔ جی ہاں، یہی تو قسطنطنیہ ہے جہاں آپ جا رہے ہیں۔ یہی شہر تو ہے جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کا دین زندہ ہے۔ خداوند اسے ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ آپ تو روما کے پادری ہیں، ہمارے چرچ کو تو آپ نہیں مانتے ہے نا؟ بوڑھا ملاح بھی دونوں عیسائی فرقوں کے بارے میں جانتا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ قسطنطنیہ تو یسوع مسیح کے رسولوں کا شہر ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند اس شہر کو محفوظ ہاتھوں میں دے دے۔ قاسم کی بات سن کر ملاح چونک اٹھا اور کسی انجانے خطرے سے اس کا چہرہ زرد ہونے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محفوظ ہاتھوں میں دے دینے کی دعا تو شہنشاہ کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے قیصر کے ہاتھ محفوظ نہیں۔ سنا ہے مسلمانوں کا نیا سلطان قسطنطنیہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ملاح کی بات سے قاسم کا کلیجہ کانپ گیا۔ اسے ایک دم اپنی حیثیت یاد آئی کہ وہ ایک جاسوس ہے اور وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔
لیکن اسے حیرت تھی کہ سلطانی حملے کی خبر اس قدر تیزی کے ساتھ یہاں کیسے پہنچ گئی۔ اس نے ملاح کو مزید ٹٹولنے کے لیے کہا، لیکن یہ خبر تو بڑی خطرناک ہے، سنا ہے مسلمانوں کا نیا سلطان بڑا جنگجو اور بہادر ہے۔ جی ہاں، اس نے یہاں سامنے ہی قسطنطنیہ سے 5 میل جنوب کی جانب ایک عظیم الشان قلعہ تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے۔ آج کل تو ہماری آبنائی میں سے یورپی جہاز گزرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کوئی خطرناک جنگ ہونے والی ہے۔ دیکھیے مقدس باپ، کس قدر خون خرابہ ہوگا، دونوں طرف کے انسان مریں گے۔ حالانکہ یسوع مسیح امن اور محبت کے پیغمبر تھے۔ بوڑھے ملاح نے حسرت بھری آواز میں کہا۔ قاسم کو ایسے لگا جیسے ملاح اپنے مذہب سے بیزار ہو یا پھر اپنے مذہبی پیشواؤں سے۔ کچھ دیر بعد قاسم نے ملاح سے سوال کیا، تو پھر کیا سلطانی حملے کے خلاف شہنشاہ نے بھی کوئی تدبیر سوچ رکھی ہے؟ شہنشاہ کیا تدبیر سوچے گا؟ قسطنطنیہ میں کوئی ایسا شخص ہی نہیں رہا جو بچاؤ کی کوئی تدبیر سوچ سکے۔ لوگ کہتے ہیں قیصر نے خود نئے سلطان کو چھیڑا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی؟ بوڑھا ملاح چڑچڑا بھی ہو رہا تھا، لیکن اسے کچھ خاص معلوم ہی نہ تھا۔ قاسم کے لیے یہ سفر بہت دلچسپ رہا۔ آبنائی میں اکا دکا کشتیاں اور بھی رواں دوان تھیں۔ وہ پھر تصورات کی دنیا میں بہنے لگا۔ اسے قسطنطنیہ کی دیواروں پر عثمانی توپوں کے گولے برستے دکھائی دیے اور خلیج ترابیہ کے کنارے عربی نسل کے گھوڑے دوڑتے ہوئے نظر آئے۔ کچھ ہی دیر بعد کشتی ساحل سے آ لگی۔ وہ اپنے سینے میں بہت عجیب احساس لے کر قسطنطنیہ کی سرزمین پر اترا۔ ساحل پر اور بھی کئی کشتیاں اپنے مسافروں کے انتظار میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ قاسم کو محسوس ہوا کہ یہ مچھیروں کی کوئی بستی تھی، جو ساحل پر اترتے ہی اس کی نگاہوں کے سامنے انجیر کے درختوں کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ موسم ابھی تک سرد تھا اور سمندر کی لہریں ابھی تک گزشتہ سردیوں کا تصور کر کے بری طرح کپکپا رہی تھیں۔ سرسبز و شاداب پہاڑیوں کی وجہ سے خلیج ترابیہ کا پورا علاقہ سرد تھا۔ یہاں گرمی تھوڑے وقت کے لیے اور کم پڑتی تھی۔ یہ دوپہر کے قریب کا وقت رہا ہوگا جب قاسم باسفورس کے یورپی ساحل پر مچھیروں کی بستی کے قریب اترا۔ اسے مچھیروں کے بچے باسفورس کے ساحل پر کھیلتے نظر آئے۔ اب اس کے بائیں طرف 3 میل کے فاصلے پر قسطنطنیہ کا شہر تھا اور دائیں طرف بحر اسود کی طرف جاتا ہوا باسفورس کا طویل ویران کنارہ تھا۔ اس نے باسفورس کے یورپی ساحل پر کھڑے ہو کر ایشیائی کنارے پر نگاہ ڈالی تو اسے بایزید یلدرم کا بنایا ہوا اناضول حصار صاف دکھائی دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس حصار کے بالکل سامنے اسی کنارے پر جہاں وہ اس وقت کھڑا تھا، سلطان محمد خان ایک قلعہ تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ساحل کے چاروں طرف نظر دوڑائی تاکہ اسے نئی قلعے کی تعمیر کے آثار نظر آئیں، لیکن پھر اسے اندازہ ہوا کہ غالباً وہ ابھی قلعے کی متعین کردہ جگہ سے بہت دور ہے۔ حقیقت میں سلطان محمد خان کا یہاں قلعہ بنانا بہت بڑی جرأت کا کام تھا، کیونکہ یہ دشمن کا علاقہ تھا اور خصوصاً اس علاقے میں جہاں وہ اس وقت کھڑا تھا یونانی سپاہیوں کا قبضہ تھا۔ یہ سپاہی اگرچہ قسطنطین کے ماتحت تھے، لیکن اپنی عادات و اطوار کے لحاظ سے بدتمیز اور ہتچھٹ واقع ہوئے تھے۔ قاسم اگر یہاں سے قسطنطنیہ جانا چاہتا تو اسے شمال کی طرف 3 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا، لیکن پھر بھی وہ قسطنطنیہ اس لیے نہ پہنچ سکتا کہ اسی جانب سے قسطنطنیہ کی فصیل کے ساتھ متصل آبنائے باسفورس کی ایک اور شاخ نکلتی چلی گئی تھی۔ یہ ایک پتلی اور لمبی سمندری پانی کی شاخ تھی جسے ایک چھوٹی سی مستطیل خلیج بھی کہا جا سکتا تھا، جو باسفورس سے مغربی سمت خشکی کی طرف نکل جاتی اور اس کی شکل سینگ سے مشابہ تھی۔ کسی نے قسطنطنیہ کی فصیل سے طلوع آفتاب کے وقت اسے دیکھا تو سورج کی کرنوں کی وجہ سے اسے پانی کا رنگ سنہرا نظر آیا۔ تب سے اسے سنہرا سینگ کہا جانے لگا، یعنی گولڈن ہارن۔ فارسی بولنے والوں نے اسے شاخ زرین کا نام دیا۔ یہ شہر کی جنوبی فصیل کے ساتھ چلتی ہوئی کافی پیچھے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس طرح یہ مثلث شہر اپنی 2 اطراف سے سمندر میں گھرا ہوا تھا۔ تیسری اور اکلوتی سمت خشکی کی جانب تھی، لیکن اس طرف تہ در تہ فصیل بنی ہوئی تھی۔ قاسم دیر تک قسطنطنیہ کی جانب سر اٹھائے دیکھتا رہا۔ اسے یہاں سے برج غلاطہ کسی میخ کی طرح نکلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مچھیروں کے بچے دوڑتے ہوئے قاسم کے قریب نکل آئے۔ یہ عیسائی بچے تھے اور راہب کے لباس کو پہچانتے تھے۔ مقدس باپ کہتے ہوئے قاسم کے گرد جمع ہونے لگے۔ قاسم کو ابھی قسطنطنیہ جانے سے پہلے اس ساحل پر موجود اپنے سپاہیوں اور معماروں کو تلاش کرنا تھا اور ان کے کام کا جائزہ لینا تھا،
چنانچہ قاسم نے مچھروں کی بستی میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے گرد جمع ہوتے ہوئے بچوں کے ساتھ پادریوں والی شفقت سے پیش آنے لگا۔ بچے اگرچہ میلے کچیلے تھے لیکن ان کی رنگت یونانیوں جیسی صاف تھی۔ یہ مچھیرے بھی دراصل یونانی نسل سے تھے۔ قاسم نے بچوں کو اپنے سامان سے کھانے کی کچھ چیزیں نکال کر دیں تو وہ اس پر نثار ہو گئے۔ اب بچے قاسم کی ہر بات کا اشتیاق سے بھرپور لہجے میں جواب دے رہے تھے۔ قاسم نے ایک تیز ترار بچے سے پوچھا، کیوں بیٹا، یہاں قریب ہی کچھ سپاہی آئے ہوئے ہیں، شاید غیر ملکی سپاہی ہیں، کیا تم جانتے ہو وہ کس طرف ہیں؟ جی ہاں، وہ سب کے سب سروں پر امامے باندھے ہوئے ہیں اور ان کی تلواریں گول ہیں، ایسے۔ بچے نے ہاتھ کے اشارے سے مسلمانوں کی مخصوص ہلالی تلوار کی ہوا میں شکل بنائی تو قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ کی جھلک دکھائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ سلطان کے سپاہی اس ساحل پر قلعہ بنانے کے لیے پہنچ چکے ہیں۔ ابھی قاسم کچھ اور پوچھنے ہی والا تھا کہ دو بچے بیک وقت بے صبری کے ساتھ بول اٹھے، جی ہاں، وہ اپنے ساتھ بہت سارا سامان بھی لائے ہیں، وہ اس طرف ہیں۔ بچوں نے بحر اسود کی ساحل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بچوں نے قاسم کو بتایا کہ امامے والے سپاہیوں اور یونانی سپاہیوں کے درمیان نوک جھونک اور اکا دکا لڑائی کے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ قاسم نے اطمینان کی سانس لی اور اسے یقین ہوا کہ قلعے کی تعمیر کا سربراہ مصلح الدین آغا اپنے کام کا آغاز کر چکا ہے۔ قاسم نے مزید کچھ باتیں کرنے کے بعد بچوں سے کہا، چلو تمہاری بستی میں چلتے ہیں، میں تمہیں یسوع کا قصہ سناؤں گا۔ بچے خوشی سے اچھل پڑے اور قاسم کے آگے آگے بھاگنے لگے۔ اب قاسم مچھیروں کی بستی میں جا رہا تھا۔ یہ 30-35 گھروں پر مشتمل ایک بستی تھی۔ زیادہ تر مرد اپنے اپنے جال سمندر میں ڈالے آبنائے باسفورس کے نیلے پانیوں میں دور سے سیاہ دھبوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ عورتیں اپنے گھروں میں کھانے پکانے کے کام میں مصروف تھیں، البتہ لڑکیاں باہر کھلے دھوپ میں کھیل رہی تھیں۔ کچھ دوشیزائیں ایک طرف بیٹھی چمکتی دھوپ میں اپنے اپنے بال کھولے ان میں کچھ تلاش کر رہی تھیں اور اس کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بھی بٹا رہی تھیں اور ذرا ذرا سی بات پر زور زور سے ہنس رہی تھیں۔ جو ہی ان دوشیزاؤں کی نظر قاسم پر پڑی، ان کے قہقہے رک گئے اور وہ ایک دوسرے کو چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ لڑکیاں بالیاں بھی اجنبی کی طرف بھاگیں اور دوشیزائیں بھی اس نوجوان پادری کے نزدیک پہنچ گئیں۔ قاسم کا قد و قامت اور سرخ و سفید چہرہ دیکھ کر مچھرن دوشیزاؤں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اتنا کڑیل اور خوبصورت راہب انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے مقدس باپ کو سلام کیا اور سر جھکا کر دھیرے دھیرے ہنسنے لگیں۔ قاسم نے لڑکیوں کی نگاہوں میں اپنے لیے ستائش کے جذبات دیکھ لیے تھے۔ اس نے ایک معصوم مسکراہٹ پھینکتے ہوئے راہبانہ انداز میں کہا، بچوں سلامت رہو، لمبی عمر پاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح محبت کو پسند کرتے ہیں۔ محبت کے لفظ پر دوشیزائیں کسمسائیں۔ ایک تیز ترار لڑکی نے جھٹ سے قاسم سے سوال کر دیا، فادر، کیا آپ نے محبت کی ہے کبھی کسی کے ساتھ؟ ہاں، میں نے پوری انسانیت کے ساتھ محبت کی ہے۔ میرے دل میں محبت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بچوں، میرے دل میں سب کے لیے محبت ہے، آپ کے لیے بھی۔ قاسم کے آخری الفاظ پر ایک شرمیلی سی مچھیرن دوشیزہ نے پہلی بار پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ قاسم کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر پڑی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ لڑکی دوسری لڑکیوں سے مختلف ہے۔ قاسم ابھی اسی جگہ موجود تھا کہ ایک بوڑھا مچھیرا کندھے پر چپو ڈالے اسی طرف آتا دکھائی دیا۔ بچے بولے، سردار آ رہا ہے۔ لڑکیاں ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ مچھیرن کا سردار قاسم کے قریب آیا اور اسے ادب کے ساتھ ملا۔ مقدس باپ، آپ نے ہماری بستی میں آ کر ہمیں بہت بڑا شرف بخشا ہے۔ یہاں بہت کم فادر آتے ہیں، ہم مچھیرے ہیں نا، اس لیے یہاں ہم نے ایک جھونپڑی کو چرچ بنا رکھا ہے۔ آپ آئیے، آپ کے آنے سے پہلی بار ہمارے اس چرچ میں ایک مقدس راہب داخل ہوگا۔ قاسم نے بوڑھے سردار کو فادروں والی شفقت دی اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ شام تک پوری بستی اسی دھن میں لگ گئی کہ مقدس باپ زیادہ سے زیادہ دیر ان کے ساتھ ٹھہرے۔ قاسم کو اندازہ نہ تھا کہ مچھیروں کی بستی میں اسے اس قدر پذیرائی ملے گی۔ اسے ڈر تھا کہ مچھیرے، جو کہ یقیناً یونانی کلیسا کے ساتھ وابستہ ہوں گے، اس کے رومن کیتھولک ہونے پر اچھا نہ جانیں گے۔ اس نے رومن کیتھولک لباس کسی اور مقصد کے لیے پہنا تھا، لیکن مچھیروں کو جب معلوم ہوا کہ فادر روما سے آیا ہے تو وہ اور بھی زیادہ خوش لگنے لگے۔ وہ ان پڑھ غیر مذہبی لوگ تھے
اور انہیں مذہبی فرقوں کی زیادہ خبر نہ تھی۔ اب یہاں رہنا قاسم کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا، چنانچہ اس نے مچھیروں کی بستی میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ قسطنطنیہ کی سمندری اطراف کا گہری نظر سے جائزہ لے کر سلطان کو آگاہ کر سکے۔ وہ یہیں سے قسطنطنیہ جانا چاہتا تھا، لیکن اس طرف سے قسطنطنیہ جانے کے لیے اس راستے میں پڑنے والے گولڈن ہارن کو کشتی کے ذریعے عبور کرنا پڑتا، اور اگر وہ خشکی کے راستے قسطنطنیہ میں داخل ہونا چاہتا تو اسے گولڈن ہارن کے اوپر سے ہو کر شہر کے بڑے دروازے سینٹ رومان سے داخل ہونا پڑتا۔ چنانچہ قاسم مچھیروں کی بستی میں رہ پڑا۔ شرمیلی لڑکی جو دوسری لڑکیوں سے مختلف تھی، بستی کے سردار کی بیٹی تھی۔ اس کا نام روزس تھا اور باقی لڑکیاں اسے روزی کہہ کر پکارتی تھیں۔ بستی کی لڑکیاں اور بچے قاسم سے انجیل کا سبق پڑھنے لگے اور اس کے ایک ایک اشارے کے گرویدہ ہو گئے۔ روزی جانتی تھی کہ قاسم ایک راہب ہے اور وہ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی وہ قاسم کو دیکھتے ہی خدا جانے کیوں نئے نئے سپنے دیکھنے لگی تھی۔ یہ سپنے تو وہ پہلے سے ہی دیکھتی تھی۔ وہ دیکھتی تھی کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ ایک نہ ایک روز اسے لینے کے لیے ضرور آ جائے گا، لیکن اس نے یہ نہ سوچا تھا کہ وہ شہزادہ ایک راہب کے روپ میں آئے گا۔ وہ دن بھر کسی نہ کسی بہانے سے قاسم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی۔ سادہ سی، معصوم سی اور شرمیلی سی وہ مچھیرن تیسرے دن ہی دل و جان سے ہار بیٹھی تھی اور قاسم سے کہہ دیا، فادر، آپ اس عمر میں ایک راہب کی حیثیت سے بالکل اچھے نہیں لگتے، آپ کو سپاہی ہونا چاہیے تھا۔ قاسم مسکرا رہا تھا۔ اس معصوم مچھیرن کو کیا معلوم کہ جس نوجوان پر وہ مر مٹی ہے وہ در حقیقت سپاہی ہے۔ قاسم اپنی آمد کے دوسرے روز ہی آبنائے باسفورس کے اس پار گولڈن ہارن تک جا کر جائزہ لے آیا تھا۔ وہ جنوب کی طرف بھی گیا تھا اور دور سے مصلح الدین آغا کے معماروں کو سلطانی قلعے کا کام کرتے بھی دیکھا تھا۔ اپریل کے اختتام تک قلعے کی بنیادیں چنوائی جا چکی تھیں۔ سلطان نے اس قلعے کا ایک رومیلی حصار تجویز کر دیا تھا۔ اب قاسم گولڈن ہارن کا مزید جائزہ لینا چاہتا تھا۔ وہ فی الحقیقت اس زنجیر کو نزدیک سے دیکھنا چاہتا تھا جو گولڈن ہارن کے دہانے پر سمندر میں لٹکائی گئی تھی۔ گولڈن ہارن ایک چھوٹی سی خلیج تھی جو قسطنطنیہ کے پہلو میں فصیل کے ساتھ لٹی تھی۔ چھوٹی سی خلیج آبنائے باسفورس سے نکل کر یورپی ساحل میں داخل ہو گئی۔ عام طور پر چھوٹے جہاز اور کشتیاں جو آبنائے میں چلتی ہیں اس خلیج میں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ گولڈن ہارن کی جانب سے قسطنطنیہ کی یورپی تجارت ہوتی تھی۔ اسی جانب شہر کا ایک اور دروازہ تھا جو خلیج میں کھلتا تھا۔ اسی خلیج کے دہانے پر شہر کی حفاظت کے لیے لوہے کی ایک بہت بڑی زنجیر یوں باندھ دی گئی تھی کہ عام حالات میں وہ ڈھیلی ہو کر سمندر کے اندر لٹکتی رہتی تھی، اور جب کبھی گولڈن ہارن میں کشتیوں اور جہازوں کو روکنا مقصود ہوتا تو زنجیر کھینچ کر گولڈن ہارن کا دروازہ بند کر دیا جاتا۔ روز اول سے کوئی بھی فاتح قسطنطنیہ کو اس لیے فتح نہ کر سکا تھا کہ یہ زنجیر خلیج کے دہانے پر اس کا راستہ روک لیتی۔ قاسم اسی زنجیر کو نزدیک سے دیکھنا چاہتا تھا۔ آج مچھیروں کی بستی میں اسے 5واں روز تھا اور آج صبح ہی ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا جس نے قاسم کو کسی قدر چونکا دیا تھا۔ جب الصبح یونانی سپاہیوں پر مشتمل قیصری فوج کا ایک دستہ مچھیروں کی بستی میں آ نکلا تھا، سپاہیوں کو جو ہی علم ہوا کہ بستی میں نیا پادری آیا ہے، وہ اس پادری سے ملنے کے لیے چلے آئے، لیکن جو ہی ان کی نظر قاسم کے مذہبی لباس پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ ان کے سپہ سالار نے قاسم کے جبے پر بنے پاپائے روم کے نشان کو دیکھ کر قاسم سے پوچھا، مقدس باپ، یہ کیا ہے؟ قاسم نے اپنے چہرے سے کوئی پریشانی ظاہر نہ ہونے دی اور بڑی بے نیازی سے بتایا، یہ عظیم باپ پوپ کا عطا کردہ نشان ہے۔ لیکن قاسم جواباً اس دستے کے سالار کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا تھا، دیکھیے جی، یہ اب کیا وقت آ گیا ہے کہ رومن کیتھولک مذہب کے پادری یونانی کلیسا کے علاقے میں آزادی سے پھر رہے ہیں۔ یہ سب شہنشاہ کی کمزوری ہے۔ شہنشاہ تو چاہتا ہے کہ عیسائیوں کے دونوں فرقے متحد ہو جائیں، لیکن دیکھنا ہم یونانی کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ دراصل قاسم کی حیرت بجا تھی کیونکہ اسے شہنشاہ کی کوششوں کے بارے میں کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ قیصر اسی روز سے چوکنا ہو گیا تھا جب عثمانی فوج کے کچھ سپاہی آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل پر آن اترے تھے، اور شہنشاہ نے اسی روز سے قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے شہر کی فصیلوں کی مرمت شروع کروا دی تھی
اور شہر میں زیادہ سے زیادہ رسد جمع کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے مغربی یورپ کے فرما نرواؤں سے مدد کی درخواست کی تھی اور پوپ کی پوری اعانت حاصل کرنے کے لیے کلیسا روما کے تمام مطالبات منظور کر لیے تھے اور یونانی کلیسا کو رومی کلیسا کے ماتحت لانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شہنشاہ کی کوششوں سے اب قسطنطنیہ کے چرچوں میں بھی رومن کیتھولک فرقے کے راہب نظر آنے لگے تھے۔ یہ درحقیقت قیصر کی دانش مندی تھی۔ اس نے عیسائیوں کے دو بڑے گروہوں میں اتفاق پیدا کرنا ضروری سمجھا۔ اس زمانے تک عیسائیوں کا فرقہ پروٹسٹنٹ پیدا نہ ہوا تھا۔ عیسائیوں کا ایک گروہ روما کے چرچ کو پیشوا مانتا تھا اور دوسرا گروہ قسطنطنیہ کے یونانی کلیسا کو ہدایت پر تسلیم کرتا تھا۔ رومن کیتھولک کا پیشوا پوپ یا پاپائی روم کہلاتا تھا اور قسطنطنیہ کے مذہبی مرکز آیا صوفیہ چرچ کا بشپ اعظم بطریق اعظم تھا، وہ پیٹریارک کہلاتا تھا۔ سلطان محمد خان کے حملے کی تیاریوں کا سن کر قسطنطین نے روم کے پوپ کو لکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے مذہبی اختلافات کو مٹا دیں اور سب متحد و متفق ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ میں بخوشی آپ کے عقائد کو تسلیم کرتا ہوں اور آپ ہی کو آیا صوفیہ کا پیشوا ماننے کو تیار ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں فرقوں کے درمیان تھوڑی بہت آمد و رفت شروع ہو گئی تھی۔ قاسم کو ان باتوں کا علم نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یونانی دستے کے سالار کی بات سن کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا شہنشاہ دونوں کلیساؤں کو متحد کرنا چاہتا ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ سب انسانوں کو متحد ہو جانا چاہیے۔ قاسم نے جھوٹ بولا تھا، حالانکہ وہ دونوں کلیساؤں کے اتحاد سے بالکل خوش نہ تھا۔ اس نے رومن کیتھولک کے راہب کا بھیس ہی اس لیے اختیار کیا تھا کہ وہ کافروں کے بیچ میں حائل نفاق کو اور ہوا دے سکے تاکہ کفار کے دونوں دھڑے حملے کے وقت ایک دوسرے کی مدد کو نہ آ سکیں۔ لیکن دستہ سالار نے تو عجیب ہی بات سنائی تھی۔ اس کا مقصد تھا کہ قسطنطین مدافعت کی پوری تیاریاں کر رہا ہے۔ قاسم نے سوچا کہ یہ اطلاع اہم ہے اور ضروری ہے کہ سلطان کو مغربی یورپ کی جانب سے بروقت خبردار کیا جائے۔ وہ یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ سالار نے کہا، مقدس باپ، آپ تو جانتے ہیں کہ یونانی مر سکتے ہیں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے آپ دیکھیے گا کہ یہ اتحاد کامیاب نہیں ہوگا۔ ابھی تو آپ ہمارے مہمان ہیں کیونکہ قسطنطین نے آپ کو ہمارے ملک میں دعوت دی ہے، لیکن بہت جلد رومن کیتھولک کے پادری ہمارے مہمان نہیں رہیں گے، اس لیے بہتر ہے آپ بارش آنے سے پہلے چھت کا کوئی اور انتظام کر لیں۔ یونانی دستے کا سالار اتنا کہہ کر اپنے دستے سمیت واپس چل دیا، جبکہ مچھیروں کی بستی کے تمام چھوٹے بڑے جو اب فادر کے ساتھ مانوس ہو چکے تھے اپنے لٹکے ہوئے اور اداس چہرے لیے قاسم کے ارد گرد کھڑے تھے۔ یہ آج صبح کا واقعہ تھا اور اب باقی دن معمول کے مطابق گزرا تھا۔ وہ دن بھر یہی سوچتا رہا کہ کسی طرح تعمیر ہوتے ہوئے رومیلی حصار تک جا کر مصلح الدین آغا کی توسط سے سلطان محمد خان کو عیسائیوں کے عنقریب ہونے والے اتحاد کی خبر بھیج سکے۔ وہ آج مغرب کے بعد رومیلی حصار کی طرف جانا چاہتا تھا۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ بڑی بڑی آنکھوں والی مچھیرن روزی اس کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی۔ روزی بہت دل کی رفتہ تھی کیونکہ آج صبح یونانی سپاہیوں نے سارے لوگوں کے سامنے نوجوان راہب سے پوچھ گچھ کی تھی۔ اسے سپاہیوں کا رویہ توہین آمیز محسوس ہوا، اور پھر یونانیوں کے اس سالار سے تو روزی کو اور بھی نفرت تھی کیونکہ وہی شخص تو تھا جس نے جنگل میں روزی کی کلائی پکڑ لی تھی۔ اگر اس کی سہیلیاں شور نہ مچاتی تو یونانی سالار کے ہاتھوں اس کی آبرو تار تار ہو چکی ہوتی۔ روزی اس شخص کو گزشتہ 1 سال سے اسی علاقے میں گشت کرتا دیکھ رہی تھی۔ اس کا نام مقرون تھا اور یہ قسطنطین کی ساحلی چوکیوں کا نگران تھا۔ مقرون آج صبح بھی جب مچھیروں کی بستی میں داخل ہوا تھا تو اس کی نیت اسی حسین مچھیرن کو اپنے دامے فریب میں جکڑنے کی تھی، لیکن بستی میں داخل ہوتے ہی باقو مچھیرے نے اسے نوجوان راہب کے بارے میں بتا کر چونکا دیا تھا۔ باقو نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ سردار کی لڑکی اس نوجوان راہب کے آگے پیچھے گھومتی ہے۔ باقو مچھیرا خود روزی پر بری نظر رکھتا تھا، لیکن سردار کے سامنے اس کی بالکل دال نہ گلتی تھی۔ خود روزی بھی اس کے بدبودار بدن سے نفرت کرتی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال جن کے ساتھ کئی ماہ کی مٹی چپکی ہوتی اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے رہتے، اور اس کی بائیں آنکھ سے ہمہ وقت پانی بہتا رہتا۔ بائیں آنکھ کے سامنے لہرانے والے بالوں نے اسے آشوب چشم کا دائمی مریض بنا دیا تھا۔ اس پر متضاد یہ تھا کہ وہ ایک ٹانگ سے کسی قدر لنگڑا کر بھی چلتا تھا
گویا اس کی شخصیت ہی روزی کے لیے کراہیت انگیز تھی۔ باقو سردار کے ڈر سے روزی کو کچھ کہہ نہ سکتا تھا، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ اسے زبردستی اٹھا لیتا۔ نوجوان راہب بستی میں آیا اور روزی راہب میں دلچسپی لینے لگی تو باقو کے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے۔ وہ 5 روز سام کی طرح بل کھاتا رہا، لیکن کل بالآخر اس کے ذہن میں ترکیب آئی اور اس نے یونانی سپہ سالار مقرون کو جا کر نئے راہب کے بارے میں بتا دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج الصبح سپاہیوں کے ایک دستے کے ہمراہ مچھیروں کی بستی میں آیا تھا۔ مقرون گزشتہ 1 سال سے سردار کی بیٹی روزی پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ روزی نے کافی دیر تک خاموشی کے بعد ہولے سے قاسم کو مخاطب کیا۔ آج جو کچھ ہوا ہم سب بستی والے اس کے لیے شرمندہ ہیں۔ دراصل یہ شخص یونانی دستے کا سالار تھا، بہت بدتنیت شخص ہے۔ آج آپ کے ساتھ اس نے جو بد کلامی کی وہ آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ میری وجہ سے تھی۔ قاسم نے پہلی بار روزی کی جانب چونک کر دیکھا اور کسی قدر حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ آپ کی وجہ سے کیسے؟ کیا آپ اسے پہلے سے جانتی ہیں؟ ہاں، یہ مقرون ہے، اس طرف کی مضافاتی چوکیوں کا نگران۔ اس نے جنگل میں میری کلائی پکڑ لی تھی۔ وہ تو خداوند کا شکر ہوا کہ میری سہیلیوں نے شور مچا دیا۔ سارا دن انہی جنگلوں میں گھومتا رہتا ہے۔ بابا بتا رہا تھا کہ آج کل کچھ مسلمان سپاہی آئے ہوئے ہیں، اس لیے مقرون حواس باختہ اور پاگل ہوا پھر رہا ہے۔ قاسم نے روزی کی بات نہایت غور سے سنی۔ اب روزی اس کے ساتھ جب بات کرتی تو فادر کا لفظ بہت کم استعمال کرتی۔ قاسم اس کی آنکھوں میں لکھا پیغام میں محبت پڑھ چکا تھا، لیکن وہ یہاں محبت کرنے نہیں آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے خود کو روزی کی بڑی بڑی آنکھوں میں ڈوبنے سے بچائے رکھا۔ شام ہونے والی تھی اور قاسم اندھیرا ہوتے ہی رومیلی حصار کی جانب نکل جانا چاہتا تھا۔ مچھیروں نے قاسم کو پہلے روز ہی سے ایک صحت مند گھوڑا فراہم کر دیا تھا تاکہ وہ کتاب مقدس کی تعلیم کے لیے ارد گرد کے دیہاتوں اور بستیوں میں جا سکے۔ قاسم نے روانہ ہونے سے پہلے بڑے عجیب انداز میں روزی سے کہا، روزی، میں سب کے لیے مقدس باپ ہوں لیکن تمہارے لیے نہیں۔ میرے دل میں تمہاری عزت ایک دوست کی طرح سے ہے۔ میں پاس کی بستی میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ روزی کے لیے نوجوان راہب کا یہ انداز تخاطب بالکل نیا اور اچانک تھا۔ وہ یکلخت ہی ہواؤں میں اڑنے لگی۔ قاسم کی آواز نے اس کے کانوں میں نہ جانے کیا گھول کے ڈال دیا تھا کہ اس کا چہرہ شرم سے گلنار ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، لیکن پھر بھی زور زور سے سر ہلا کر قاسم کو اپنے تعاون کا یقین دلانے لگی۔ پھر اس نے پوچھا، میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے، آپ حکم کیجئے مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ صرف اتنا کیجئے کہ میرے کہیں جانے واپس آنے یا یہاں سے غیر حاضر رہنے کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ روزی نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر فوراً تیار ہو گئی۔ آپ بے فکر ہو کر جائیے، پیچھے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کہاں ہیں، میں سب سنبھال لوں گی۔ لیکن کیسے؟ آپ کیا کریں گی؟ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، آپ بے فکر ہو کر اپنا کام نمٹائیں۔ سائے ذرا گہرے ہوئے تو قاسم گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر انجیر کے درختوں کی اوٹ میں غائب ہو گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو آبنائے باسفورس کے ساحل کے نزدیک رکھا اور رومیلی حصار کی جانب رخ کر کے گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا۔ اگلے لمحے گھوڑا ہوا میں اڑ رہا تھا۔ رومیلی حصار یہاں سے کافی فاصلے پر تعمیر ہو رہا تھا، جبکہ اسے کم سے کم وقت میں مصلح الدین آغا تک اپنی بات پہنچا کر واپس بستی میں آ جانا تھا۔ اس نے اس طرف روانہ ہونے سے پہلے روزی سے اس طرف کا راستہ معلوم کر لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ راستے میں یونانی سپاہیوں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہونے کا اندیشہ بھی ہے۔ وہ پوری طرح تیار ہو کر نکلا تھا اور اب گھوڑے کی گردن پر جھکا تیز ہوا کا سامنا کر رہا تھا جو گھوڑے کے سر پر دوڑنے سے اسے لگ رہی تھی۔ اپنے اندازے کے مطابق جب وہ خیر و عافیت رومیلی حصار کے علاقے میں پہنچ گیا تو اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں۔ اسے یقین تھا کہ یہیں کہیں عثمانی فوج کے ترک سپاہی کسی ہوشیار چیتے کی طرح چوکنے پھر رہے ہوں گے۔ اب وہ گھوڑے کی دلکی چال سے آگے بڑھنے لگا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہیں کہیں جنگی قلعہ رومیلی حصار کی تعمیر ہو رہی ہے، لیکن رات کی تاریکی کی وجہ سے وہ صحیح طرح سے ملاحظہ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ وہ محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ دن کی روشنی میں وہ جب ایک مرتبہ رومیلی حصار کی جانب آیا تھا تو اس وقت اس نے
عام شاہراہ کا لمبا راستہ اختیار کیا تھا، لیکن آج وہ کم وقت میں اور خفیہ طریقے سے اس طرف آنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے انجیر کے گھنے درختوں کا راستہ اختیار کیا تھا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اپنے سامنے آہٹ سنائی دی، اور پھر اگلے لمحے اسے مسلمان سپاہیوں کا ایک پورا دستہ نظر آ گیا جو ایک ساعت پہلے درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں تھا۔ ترک سپاہیوں نے قاسم کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں اور وہ گھیرا تنگ کرتے ہوئے قاسم کے نزدیک آ گئے۔ قاسم نے اپنا چہرہ ایک رومال میں چھپا رکھا تھا اور اپنی تلوار نکالے بغیر ترک سپاہیوں کے سردار کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد قاسم نے بولنے میں پہل کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ میں مسلمان سپاہیوں میں ہوں، آپ لوگ مجھے انجینئر مصلح الدین آغا سے ملوا دیجئے۔ قاسم کے الفاظ سے دستے کے سوار چونکے، اور پھر سردار نے آگے بڑھ کر قاسم سے سوال کیا، تم کون ہو اور مصلح الدین آغا سے تمہیں کیا کام ہے؟ قاسم کو ایسے لگا جیسے وہ شخص خود مصلح الدین آغا ہی ہو۔ قاسم ادرنا میں اس سے مل چکا تھا اور سلطان کے دربار میں بھی وہ دونوں اکٹھے ہوتے رہتے تھے۔ قاسم پھر بھی اپنے چہرے سے کپڑا نہ ہٹایا، بلکہ مصلح الدین آغا سے کہا، میں آپ کا دوست ہوں اور ایک اہم پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ مجھے پہچانتے ہیں، لیکن میں اپنا چہرہ آپ کو علیحدگی میں دکھاؤں گا۔ مصلح الدین کے کانوں کو قاسم کی آواز مانوس محسوس ہوئی، لیکن وہ اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو ایک طرف ہو جانے کا اشارہ کیا اور ترک سپاہی ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ قاسم نے مصلح الدین کے سامنے اپنے چہرے سے رومال ہٹاتے ہوئے کہا، اچھا ہوا آپ مجھے یہیں مل گئے، سلطان تک ایک پیغام پہنچانا بہت ضروری تھا، میرے پاس آپ کے سوا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ مصلح الدین قاسم کو پہچان چکا تھا۔ اس نے خوشی سے چیختے ہوئے قاسم کا نام لینا چاہا، لیکن قاسم نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، آپ میرے کام کی نوعیت سمجھتے ہیں، میں ابھی اسی وقت یہاں سے لوٹ جاؤں گا۔ آپ سلطان تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ عیسائیوں کے دونوں بڑے فرقوں میں اتحاد ہو چکا ہے اور پاپائے روم قسطنطنیہ کی امداد کرنے پر آمادہ دکھائی دیتا ہے، لہٰذا مغربی یورپ کی جانب سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ مصلح الدین آغا نے قاسم کا پیغام غور سے سنا اور سلطان تک پہنچانے کا وعدہ بھی کیا۔ اب قاسم کے لیے مزید وہاں رکنا غیر ضروری تھا، وہ فی الفور واپس جانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے مصلح الدین سے اجازت لی اور جس طرف سے آیا تھا اسی طرف کی تاریکیوں میں روپوش ہوتا چلا گیا۔ مصلح الدین اور اس کے سپاہی اپنی اپنی جگہ شست کھڑے اندھیری رات کے اس مسافر کو اپنی سنسان راستوں پر جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ قاسم جس رفتار سے آیا تھا اسی رفتار سے واپس اڑا چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک دم اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچنی پڑ گئیں۔ اس کے سامنے اچانک یونانی سپاہیوں کا ایک دستہ صرف 5 افراد پر مشتمل تھا، اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ یونانی سپاہیوں کے ہاتھوں میں تیز دھار ننگی تلواریں چمک رہی تھیں اور وہ قاسم کے راستے میں صف باندھے کھڑے ہو گئے۔ اب قاسم کے لیے بھاگنے کی کوئی سبیل نہ تھی، چنانچہ اس نے ایک طویل سانس لی اور اپنی تلوار نیام سے نکال لی۔ ان 5 سواروں میں سے بائیں طرف کھڑے لمبے تڑنگ کے یونانی سپاہی نے گرجدار آواز میں قاسم سے پوچھا، کون ہو تم اور اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ قاسم ایک راہب کی حیثیت سے ان لوگوں کے سامنے اپنا آپ ظاہر نہ کرنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے مچھیروں جیسا لہجہ اختیار کرتے ہوئے جواب دیا، مچھیرا ہوں جناب، اپنا ایک خنجر ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام ہو گئی لیکن وہ ملا نہیں، اب واپس اپنی بستی میں جا رہا ہوں۔ اس جھوٹ سے قاسم کی بات نہ بنی کیونکہ ایک یونانی سپاہی اسے پہچان چکا تھا۔ اس نے اسے آسانی سے پہچان لینے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے آج صبح ہی مقرون کے ہمراہ اس لباس والے راہب کو دیکھا تھا۔ چنانچہ اس سپاہی نے تلوار لہراتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا، تم جھوٹ بکتے ہو، میں تمہیں پہچان چکا ہوں، تم مچھیرے نہیں، وہی رومی راغب ہو جسے آج ہمارے سالار نے خبردار کیا تھا۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، تم اپنے آپ کو ہماری حراست میں سمجھو۔ اب قاسم نے خود کو چوہے دان میں پھنستا ہوا محسوس کیا۔ اس کا پول کھل چکا تھا اور مقرون کے پاس پہنچ کر اس کے مارے جانے کی 100% مواقع تھے۔ چنانچہ قاسم نے تلوار لہرائی اور ان 5 پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ بہت دن ہو گئے تھے اسے اپنے بازوؤں کی قوت آزمانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس نے بھوکے شیر کی طرح یونانی سپاہیوں پر حملہ کر دیا اور تعداد کی پرواہ کیے بغیر
پے در پے تابڑ توڑ وار کرتا چلا گیا۔ اس کی تلوار رعد و صاعقہ کی طرح دشمن کی تلواروں پر برس رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں تلواریں آپس میں ٹکراتیں تو ننھی ننھی چنگھاریاں فضا میں بکھر جاتیں۔ قاسم کے دو چار ہاتھ دیکھتے ہی یونانی سپاہیوں کو اس کی مہارت اور قوت بازو کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہیں مسلسل شرمناک ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اور پھر قاسم کی تلوار سے بیک وقت 2 سپاہی کٹ کر گرے تو ان کے گھوڑے بدک کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اپنے 2 سپاہی گرتے دیکھ کر باقی 3 بھی ہمت ہار گئے، لیکن اب قاسم ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ قاسم کی اصلیت جان چکے تھے اور اسی لیے اس نے تہیا کر رکھا تھا کہ وہ ان سب کو واصل جہنم کر کے بستی میں لوٹے گا۔ قاسم کی تلوار ایک تیسرے سپاہی کے سر پر ایسی پڑی کہ اس کے وجود کو برابر 2 حصوں میں کاٹ دیا۔ یہ ہیبتناک منظر باقی 2 سپاہیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا، چنانچہ انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور لڑائی چھوڑ کر اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ ان کا رخ رومیلی حصار کی طرف تھا۔ قاسم نے بھی اپنا گھوڑا ان کے پیچھے چھوڑ دیا اور دوڑتے ہوئے گھوڑے کی لگامیں چھوڑ کر زین کے ساتھ لٹکی اپنی کمان اتار لی۔ اگلے لمحے قاسم کا ایک سنسناتا ہوا تیر کمان سے نکل کر ایک سپاہی کی عقب میں لپکا، لیکن رات کی تاریکی میں دوڑتے ہوئے گھوڑے سے چلایا گیا تیر مفرور یونانی سپاہی کو لگنے کے بجائے اس کے گھوڑے کی پشت میں پیوست ہو گیا۔ گھوڑا بدک کر بری طرح اچھلا اور پھر اس کے سوار کو اپنی پیٹھ پر سے گرانے کے لیے بری طرح کودنے لگا۔ یونانی سپاہی موت کے خوف سے گھوڑے کی پیٹھ پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر پڑا، لیکن بدقسمتی سے اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنسا رہ گیا۔ دوڑتے ہوئے زخمی گھوڑے نے اپنے سوار کی مطلق پرواہ نہ کی اور اسے لیے ہوئے جنگل کے اندر دوڑتا چلا گیا۔ گرے ہوئے سپاہی کا سر پتھریلی زمین کے ساتھ مسلسل ٹکریں کھاتا جا رہا تھا۔ قاسم نے سوچا کہ اس سپاہی کی بچنے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی، چنانچہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی رکنے کی کوشش نہیں کی اور آخری یونانی سپاہی کے خاتمے کے لیے برابر تیز رفتاری سے بڑھتا رہا۔ اب مفرور صرف ایک تھا اور وہ جس طرف بھی جاتا قاسم اس کے پیچھے تھا، لیکن اس سے پہلے کہ قاسم اس کو جا لیتا، رومیلی حصار کے قریب پہنچ جانے کی وجہ سے ترک پہرے داروں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ پہرے داروں کا ایک پورا دستہ اس کے راستے میں حائل ہو چکا تھا۔ یونانی سپاہی نے اپنے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے دیکھا تو فوراً اپنی تلوار پھینک دی اور زندگی کی بھیک مانگنے کے لیے گڑ گڑانے لگا۔ اب قاسم جیسے غیرت مند جنگجو کے لیے ضروری تھا کہ اسے زندہ چھوڑ دیتا، لیکن وہ قاسم کے راز سے واقف ہو چکا تھا اور یہ بات اس کے بڑے مقصد کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ اس لیے قاسم نے اسے قتل کرنے کے بجائے مسلمان سپاہیوں کو بآواز بلند پکارا اور کہا، یہ یونانی سپاہی ہے، اسے گرفتار کر لو۔ مصلح الدین آغا کے پہرے دار آگے بڑھے اور یونانی سپاہی کو حراست میں لے لیا۔ قاسم یہ بھی نہ چاہتا تھا کہ مچھیروں کی بستی میں اس کی موجودگی کا راز مسلمان سپاہیوں پر آشکار ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کچھ سوچ کر مصلح الدین آغا کا نام پکارا، لیکن مسلمان پہرے داروں نے اسے بتایا کہ ان کا سردار اس وقت ان کے ساتھ نہیں۔ مسلمان پہرے دار قاسم کو دوسری بار دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اسے پہچان چکے تھے۔ قاسم نے مسلمان پہرے داروں کو حکم دیا کہ وہ اس قیدی کو ان کے حوالے کر دیں یا اسی وقت افشائے راز کے خوف سے ہلاک کر دیں، کیونکہ وہ ایک اہم راز جان چکا ہے۔ قاسم کی بات مکمل ہوتے ہی ایک گرم دماغ ترک سپاہی آگے بڑھا اور ایک لمحے کی دیر کیے بغیر یونانی فوجی کے پیٹ میں اپنا لمبا نیزہ اتار دیا۔ فضا ایک بزدلانہ چیخ سے گونجی اور یونانی سپاہی تڑپ کر ڈھیر ہو گیا۔